میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کل کا دن کراچی والوں کے لیے انتہائی دردناک اور کربناک تھا۔ ڈمپر گردی کا شکار ہونے والے دو نوجوانوں کے جسمیں رام سوامی میں ہلاک ہونے والا 17 سالہ شاہزیب اور لانڈی میں 20 سالہ کاشان، آج ان دونوں کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس واقعے نے جہاں شہر کو غمزدہ کیے رکھا، وہیں اس ڈمپر مافیا کے سرغنہ افغان نژاد دہشت گرد لیاقت محسود کی کراچی اور اس کے شہریوں سے کھلی نفرت نے شہر میں ایک بار پھر بشرا زیدی کے واقعے کی یاد تازہ کر دی۔ افسوس اس سے زیادہ یہ ہوا کہ اس درندے کی دھمکیوں اور شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ پر نہ کسی پولیس افسر نے بیان دینے کی زحمت کی اور نہ ہی نسل پرست سندھ حکومت کے ترجمانوں نے اس کھلی دہشت گردی پر لب کشائی کی۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ بجائے پولیس خود اس پر ایف آئی آر کرتی، الٹا گورنر سندھ کو انوالو ہونا پڑا اور ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما اور اسی حلقے سے ایم پی اے رہنے والے کامران فاروقی کو کئی گھنٹوں تھانے میں بیٹھ کر اس دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹوانی پڑی۔ اور نظام انصاف دیکھیے کہ جسے پولیس نے مقدمے میں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنا تھا، اسے 50,000 کے ذاتی مچلقوں کے عوض گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت دے دی گئی۔ اور یہ دہشت گرد رات بھر سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کو بند کرنے کی کھلے عام دھمکیاں دیتا رہا، مگر اسے اس کیس میں کہیں پر بھی نامزد نہیں کیا گیا۔ یہ شخص اپنے کاروباری مفادات کے لیے کراچی کے پرامن پٹھانوں کو، کہ جن کے یہاں برسوں سے کاروبار ہے اور جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اور جو یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس شہر میں ان کا 90% خریدار اردو بولنے والا ہے، یعنی کہ مہاجر، کہ جس سے یہ لیاقت محسود پرامن پٹھانوں کو متصادم کروانے کی مکمل سازش اور کوشش کر رہا ہے۔ اگر ان پرامن پٹھانوں نے اس لیاقت محسود کی باتوں میں آ کر مہاجروں سے اپنے برسوں پرانے رشتوں اور روابط کو نقصان پہنچایا تو ان کے صرف رشتے ہی کمزور نہیں ہوں گے، ان کے جمے جمائے کاروبار کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ لسانی نہیں، قانونی مسئلہ ہے۔ ایکسیڈنٹ یا حادثے میں مرنے والا کوئی بھی زبان بولنے والا ہو سکتا ہے، اسے پٹھان مہاجر جھگڑا کہہ کر اس جلتی پر تیل نہ چھڑکا جائے۔ اسی طرح پچھلے ایک ہفتے سے خالص قانونی اور انتظامی مسئلے کو بھی لسانی رنگ دے کر ایک مخصوص ٹولے نے پٹھانوں کو ورگلانا شروع کر دی۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی صاحب نے ایک آرڈر کے ذریعے کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کی مہم شروع کر رکھی ہے، جو کہ کراچی والوں کا دیرینہ مطالبہ تھا، کیونکہ اس کی آڑ میں پورے شہر کو انکروچ کر رکھا تھا۔ اسی حوالے سے ہوٹلوں کو بھی نوٹسز بھجوائے گئے تھے کہ رات 12 بجے کے بعد ہوٹل بند کر دیے جائیں، اور جو ہوٹل کے باہر سروس روڈ، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ اور نالے قبضے کیے ہوئے ہیں ان پر سے قبضہ فوری طور پر ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک خالص قانونی اور انتظامی معاملہ تھا، اسے بھی ایک مخصوص ٹولے نے پٹھانوں کا نام دے کر اسے لسانی شکل دی جا رہی ہے، اور 17 نومبر کو کراچی میں پرامن پٹھانوں کو احتجاج کے نام پر روڈوں کو بلاک کرنے کے لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ اور ہوٹلوں کی تنظیموں کی یہ نام نہاد ایسوسی ایشن اس حد تک آگے چلی گئی کہ اس نے ریاست اور حکومت کو دھمکی دے دی کہ ہم اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور کراچی کے تمام پٹھان 17 نومبر کو احتجاج کریں گے۔ تو کوئی ان لوگوں سے یہ تو پوچھے کہ اگر تمہیں دکان کے باہر نالے، فٹ پاتھ، گرین بیلٹ اور سروس روڈ پر کرسیاں اور تخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے تو یہ کے ایم سی کا اختیار ہے، کیونکہ یہ جگہ ان کی ملکیت ہے۔ آپ زبردستی قبضہ کر کے اس پر کیسے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں؟ اور اگر انتظامیہ روکے تو آپ لسانی آگ کو بھڑکا کر اسے پٹھانوں کا مسئلہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ یعنی لگتا ہے ایسا ہے کہ دانستہ کراچی کو لسانی بنیادوں پر آگ اور خون میں نہلانے کی سازش کی جا رہی ہے، اور حکومت بھی لگتا ہے کسی بڑے سانے یا حادثے کے بعد ہی جاگے گی۔ کیوں نہیں لیاقت محسود اور ان ہوٹل مالکان کی غنڈہ گردی پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی؟ کیا یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا جب ڈمپر جلانے پر درجنوں کراچی کے بے گناہ مہاجر نوجوانوں کو دہشت گردی کی دفعات لگا کر گرفتار کیا جا سکتا ہے اور انہیں ضمانتیں بھی نہیں دی جاتی؟ تو اس کھلی دہشت گردی کے جس کے چشمدید گواہ ہزاروں کراچی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اتنی ہمدردی کس بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ یقیناً یہ کراچی والوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔